گاہ کی کثرت اور رزق و روزی میں برکت کے لیے وظیفہ۔ درج ذیل دعائیں پڑھنے کے ساتھ استغفار کی کثرت اور حسب استطاعت صدقے کا معمول رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ ترجمہ: اے اللہ، میرے گناہ بخش دے اور میرے گھر میں وسعت اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ نمبر 2، درج ذیل دعا کثرت سے پڑھتے رہیے۔ توکلت علی الحی الذی لا يموت الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا، اس طرح کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو بہت شکست حال و پریشان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ اس شخص نے عرض کیا کہ بیماری و تنگ دستی نے یہ حال کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں چند کلمات بتلاتا ہوں، پڑھو گے تو تمہاری بیماری و تنگ دستی جاتی رہیں گی۔ وہ کلمات یہ تھے: توکلت علی الحی الذی لا يموت الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تشریف لے گئے تو اس کو اچھے حال میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس نے عرض کیا کہ جب آپ نے مجھے یہ کلمات بتلائے تھے میں پابندی سے ان کو پڑھتا ہوں۔ نمبر 3، حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پلپوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ جو شخص صبح کو 70 مرتبہ پابندی سے یہ آیت پڑھا کرے وہ رزق کے تنگی سے محفوظ رہے گا، اور فرمایا کہ بہت مجرب عمل ہے۔ آیت یہ ہے: اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔